بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اے لوگو، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھیں اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھیں کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ روتی جا رہی تھیں۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑیں۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگیں، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہیں کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگیں۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھیں اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن جویرہ تھا، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا
کہ اے ابن جویرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اور پھر اسی وقت ابن جویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن جویرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی، اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا، اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا، اور وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکیں اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ہے، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی، اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی ابھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی، اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو کبیر فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا، اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا، اور آسمانوں میں تارے نظر آنے لگے، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگلا واقعہ انشاءاللہ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوگا کہ ان کی بیوی نے کیسے ان کو زہر دے کر دھوکے سے مارا تھا۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔